سورہ سبا کی آیت نمبر 37 سورہ سبا کا 5واں رکوع اور 22ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب تک پہنچائیں، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیکی کی۔ یعنی مال کسی کے لیے سبب قرب نہیں سوائے مومن صالح کے جو اس کو راہ خدا میں خرچ کرے، اور اولاد کسی کے لیے سبب قرب نہیں سوائے اس مومن کے جو انہیں نیک علم سکھائے، دین کی تعلیم دے، صالح اور متقی بنائے۔ یعنی کافر یہ کہتے تھے ہمارے پاس مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور ہمیں اللہ کا قرب ملا ہوا ہے۔ تو فرمائے گا کہ صرف مال اور اولاد کا ہونا یہ قرب الہی کی دلیل نہیں۔ ہاں، جو مومن ایمان لایا ہے، اچھے اعمال کرے اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اب یہ مال اس کے لیے نیکی کا باعث ہوگا، یا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے اور اس کی اولاد دین پر عمل کرے تو یہ اولاد اس کے لیے نیکی کا باعث ہوگی۔ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، ان کے لیے دونا دوں صلہ ان کے عمل کا بدلہ، اللہ تعالیٰ انہیں کئی گنا صلہ عطا فرمائے گا ان کے عمل کے بدلے کے طور پر۔ ایک نیکی کے بدلے 10 سے لے کر 700 تک اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، ایک نیکی کے بدلے 10، اس سے زائد 700 تک، اور اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ چاہے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے ہوں گے، یعنی جنت کے منازل بالا میں اونچے اونچے محلوں میں وہ ہوں گے۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور وہ جو ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم پر زبان تان کھولتے ہیں، تانے دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنی ان باطل کاریوں سے وہ لوگوں کو ایمان لانے سے روک دیں گے، اور ان کا یہ مکر و فریب اسلام کے بارے میں چل جائے گا اور وہ ہمارے عذاب سے بچ رہیں گے، کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں، تو عذاب ثواب کیسا؟ تو جو یہ تصور کرتے ہیں، باتیں کر کے فریب کر کے دین کو روکنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے بچ جائیں گے، اولئک فی العذاب محضرون، وہ عذاب میں لا دھرے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، اور ان کی مکاریاں انہیں کچھ فائدہ نہ دیں گی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، بے شک میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، اپنی حکمت کے مطابق، اپنے حسب حکمت۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی اللہ کی راہ میں دو تمہیں اور عطا کیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، تواضع سے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ بظاہر صدقہ دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ میں، صدقہ فطر میں، دیگر نیکیوں میں جب مال خرچ کرتے ہیں
تو بظاہر لگتا ہے اپنے مال میں سے کچھ مال چلا گیا، لیکن فرمایا صدقے سے، اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا، جتنا دیتے ہیں اس سے زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کسی سے بدلہ نہ لیا، معاف کر دیا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈر گیا، لیکن فرمایا معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ میں عاجزی کروں گا، بھائی اس زمانے کے اندر سیدھے آدمی کو کوئی کام ہی نہیں ہے، جو سیدھا ہوتا ہے لوگ اسے دباتے ہی رہتے ہیں، اور جناب ہم تو بالکل لوگوں کو جواب دینے والے ہیں، جب تک لوگوں کو جواب نہ دیں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ فرمایا تواضع سے مرتبے بلند ہوتے ہیں، انسان عاجزی کرتا ہے تو مرتبہ گھٹتا نہیں ہے بلکہ مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ پھر اس حدیث پاک کو سنیں، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، تواضع سے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، کیونکہ اس کے سوا جو کوئی کسی کو دیتا ہے، چاہے بادشاہ اپنے کسی لشکر کو، آقا غلام کو، صاحب خانہ اپنے عیال کو، بیوی بچوں کو، جو بھی دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی میں سے دیتا ہے۔ رزق اور اس سے متنفع ہونے کے اسباب کا، فائدہ اٹھانے کے اسباب کا خالق سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں، وہی رزاق حقیقی ہے۔ رزق بھی وہی دیتا ہے، اس رزق سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیتیں بھی وہی دیتا ہے۔